میرے اعمال کی اصلاح کرم سے گئے تمہارے. ہاں نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جس کے والد اس سے راضی اس سے اس کا رب راضی. جس کا والد اس سے ناراض اس کا رب اس سے ناراض. ماں باپ یہ دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں بڑھاپے میں ملے اور اس کی خدمت کر کے اگر جنت حاصل کر لو تو اگر حاصل نہ کی تو تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے. یعنی ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے کسی نے جنت حاصل نہ کی تو پیارے آقا فرماتے ہیں وہ برباد ہو جائے. اب سوچیں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے ہمارا. اللہ کرے کہ ہم ماں باپ کا ادب کرنے والے بن جائیں, ان کی قدر کرنے والے بن جائیں. خدا کی قسم کمال کی ہستیاں ہیں, محبت سے دیکھ لو تو حج کا ثواب ہے. سنیے نا حدیث پاک ہیں, پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں وَإِن نَظَرَ كُلُّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ. حضور اگر کوئی 100 بار دیکھ لے, ماں باپ تو گھر میں ہی ہے نا, بار بار دیکھے. اللہ اکبر. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے جو 100 بار دیکھے اسے 100 حج کا ثواب عطا ہوتا ہے. تمہارے گھر میں حج کا ثواب ہے اور تم جناب ان کو محبت کی بجائے غصے سے دیکھ رہے ہو, الجھن سے دیکھ رہے ہو. سوچئے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, پیار کیجئے, ادب کیجئے. بوڑھے ہو گئے کوئی بات نہیں, ایک بات یاد رکھو, چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس کی ضد بھی اچھی لگتی ہے, اس کا جھگڑا بھی اچھا لگتا ہے, اس کا غصہ بھی اچھا لگتا ہے. وہ غصہ کر رہا ہوتا ہے مسکرا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے بچہ ہے. ٹھیک ہے, 60-65 سال کے بعد جب شخص ہوتا ہے نا, ہم بھی جب 60-65 ہم بھی بچے ہی ہو جائیں گے. اگر آپ یہ ریئلائز کر لینا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی 60-65 سال کا بزرگ ہے تو آپ اس کو ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ 5-6 سال کے بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں. ان کا نہ غصہ برا لگے گا, نہ ان کا ڈانٹنا برا لگے گا, نہ ان کا چڑچڑاپن برا لگے گا, نہ بار بار بات کرنا برا لگے گا. اپنے بچے سے 6 بار ایک بات سنتے پھر بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. جب گھر سے آتے بولتے وہی والی پوئٹری دوبارہ سناؤ, وہی والی کہانی دوبارہ سناؤ. 50 بار سن چکے ہیں مگر اچھا لگتا ہے. والد صاحب 3 بار دہراتے ہیں, ہم کہتے ہیں بار بار کیوں کرتے ہو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اب جو لیول آف مائنڈ ہے نا, یہ زندگی ایک سائیکل ہے. آپ سمجھو بات کو. ہم جب چھوٹے تھے نا ہم کرال کرتے تھے, ہم رینگتے تھے, پھر ہمیں کسی نے انگلی پکڑ کر چلایا, پھر ہمیں انسٹالر پر بٹھا کر ماں باپ نے چلایا, پھر ہم بڑے ہو گئے, دوڑتے رہے, بھاگتے رہے. آفٹر 50 ہے نا لائف نیچے کی طرف جاتی ہے. 60-65 کے بعد جو سفر انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہوا تھا نا وہ واپس انگلی پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ انسٹالر سے جو شروع ہوا تھا نا وہ ویل چیئر پہ چلا جاتا ہے. آپ سمجھو بات کو. جتنے نوجوان ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں, جس دن آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا نا کہ یہ ابو سمجھتے کیوں نہیں ہیں, امی کو مشکل کیوں ہوتی ہے بات سمجھنے میں, یہ بار بار ریپیٹ کیوں کرتے ہیں, تو آپ اگر 5-6 سال کے بچے سے کمپیئر کر لو گے تو آپ انجوائے کرو گے, آپ ان کی خدمت بھی کرو گے, ان کی باتیں آپ کو بری نہیں لگیں گی اور آپ انشاءاللہ ان کی دعائیں لینے والے بن جاؤ گے. تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کے آگے شاؤٹ نہ کریں, ان کو غصہ نہ کریں. قرآن تو کہتا اف بھی نہ کہو, اور یہاں تو پتہ نہیں لڑ رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, خدا کی قسم جب یہ چلے گئے نا تو ان سے ملنے پھر قبرستان جانا پڑے گا. آج ہیں تمہارے پاس, وقت بتاؤ, ان کی دعائیں لو. اب آتے ہیں واپس اس واقعے کی طرف. ہرنی نے گارنٹی کیا دی تھی. نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو اس نے کیا کہا, حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت جیسی اس شخص پر لعنت ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے. اب بتائیں پورے دن میں ہم کتنا درود پڑھتے ہیں. درود پڑھنا بہت برکت والا کام ہے, لیکن نہ پڑھنا یہ بڑی بڑی کوتاہی ہے, یہ بڑا جرم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے وہ شخص, حدیث پاک کا مضمون ہے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. ہاتھ نہیں اٹھواتا, مگر آپ سب اپنے آپ سے خود ہی پوچھ لو کہ پورے دن میں کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں. فضول باتیں, موبائل فون, گپ شپ سب کریں گے, درود پاک کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. روزانہ کم از کم کچھ ہدف لیں, اپنے اوپر ٹارگٹ لیں. 100 بار 200 بار اللہ توفیق دے تو 313 بار جو درود پاک پڑھ لے, علماء فرماتے ہیں وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو درود پاک کثرت سے پڑھیں. اور جو دوسری بات اس ہرنی نے کہی کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو, ایسی اس پر لعنت ہو جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. آپ کو پتہ ہے بعد نماز یہ خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا. کچھ اوقات لکھے ہیں علماء نے کہ جب دعا خاص قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھی کسی کو ایمرجنسی ہو گئی الگ بات ہے, ورنہ تو کچھ لوگوں کی عادت ہے نماز پڑھیں گے مگر دعا نہیں کریں گے. اچھا دعا پریشان, اگر میں یہاں سے شروع کروں نا, کاغذ اور قلم دوں کہ اپنے اپنے پرابلم لکھو, تو شاید 1-2 کاغذ ختم ہو جائیں, ڈائریاں بھرنی پڑیں گی. اتنے مسائل ہیں ہمارے ساتھ, کوئی بیمار, کوئی قرضے میں, کوئی ٹینشن میں, کوئی فیملی پرابلم بہت سارے ہیں. حل کون کرے گا بتاؤ نا, حل کون کرے گا, رزق کون دیتا ہے, بیماری دور کون فرمائے گا, مجھے برکت کون دے گا, مجھے عزت کون دے گا, جس ٹینشن میں ہوں اس سے بچائے گا کون, سب پتہ ہے اللہ دے گا. مانگتے اللہ سے نہیں ہے. دعا کتنی مانگتے ہیں اور کتنی دل سے مانگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کمال دیکھو, دنیا والوں سے مانگو تو انہیں برا لگتا ہے, اللہ سے نہ مانگو تو وہاں برا لگتا ہے. فرق دیکھو کریمی کا ہے, وہاں غضبناک ہو جاتا ہے رب.
اللہ اسے زیادہ پسند فرماتا ہے جو زیادہ مانگتا ہے. دنیا میں کسی سے مانگو، ایک بار مانگو تو چلو کوئی قریبی دوست ہوگا تو مدد کر دے گا، تھوڑے دنوں بعد آپ پھر جائیں، یار وہ آپ نے جو مدد کی تھی پیسے ختم ہو گئے ذرا دوبارہ دے دیں، تو اب کیا کہے گا، یار تھوڑے دنوں پہلے ہی تو دیے تھے، کہاں گئے پیسے ہیں؟ اب سنائے گا تھوڑا سا، اب تھوڑا سا ہمیں ٹونٹ کرے گا، اب اس کے بعد چلو تھوڑے بہت دے دیے تو دے دیے. تیسری بار تمہاری تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، بھائی بار بار کیوں آتے ہو؟ چوتھی بار آپ کا میرا موبائل بھی بند ہو جائے گا. یہ ہے دنیا، کہ دنیا میں جو مانگتا ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا، اور میرے رب کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. تو اللہ کی بارگاہ میں حکم دیا جا رہا ہے، قرآن میں رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. پریشان سارے ہیں اور دعا کا ٹائم نہیں ہے. کمال دیکھیں، دنیا والے کو چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، فلاں افسر فلاں جگہ فائل جمع کرا رہے ہو. یار جو دینے والا ہے وہ فرماتا ہے آؤ میرے در کھلے ہیں، مانگو مجھ سے. مگر ہم ہیں کہ اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. خدا کی قسم وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اسے دل سے پکارو تو صحیح. واقعی اللہ کریم ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں کرتا. اچھا نبی پاک کتنی دعا فرماتے تھے، پیارے آقا کی سیرت تو پڑھے نا آپ، یعنی اتنی دعا. اب میری بات آپ کو زیادہ جلدی سمجھ آ جائے گی. آپ کو پتہ ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، پانی پینے سے پہلے کی دعا ہے، پانی پینے کے بعد کی دعا ہے، سرما لگانے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا، اس سے فارغ ہو جائے پھر دعا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قدم قدم پر دعا کیا کرتے، ہر وقت رب کو پکارتے تھے. ستارے دیکھتے تھے دعا پڑھتے، چاند دیکھتے تھے دعا پڑھتے. یعنی اتنی دعائیں، یعنی رب کریم کے حبیب ہیں اور ہر قدم پہ دعا کر رہے ہیں. اور ہم ہیں کہ ہفتوں گزر جاتے ہیں ہم دعا نہیں کرتے، کہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی. سوچئے نا، ہم خود ہی رب کی بارگاہ میں نہیں جاتے. اچھا پھر دعا کرتے تو کیسے کرتے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. دعا کے آداب لکھے ہیں علماء نے. ہم دعا کرتے ہیں دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے. امام صاحب دعا کرا رہے ہیں آمین، کبھی چہرہ ادھر ہے آمین آمین. اب پوچھو کیا مانگا امام صاحب نے، پتہ نہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ دارالخلافہ میں بیٹھے ہیں، کسی بڑے منسٹر کے پاس کسی بڑے ادارے میں آپ کا کوئی کام پھنس جائے، فائل لے کر جاتے ہیں، کتنا الرٹ کتنا کانشیس. جب فائل دیتے ہیں تو صاحب کی نظریں میری طرف ہیں، جی سر تھوڑا سا مہربانی کر کے سر یہ کام کر دیں، ذرا سائن کر دیں. یعنی دنیا والے سے کام کرانا ہے تو ساری توجہ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی دماغ کہیں اور. آپ کا چھوٹا بچہ ہو اور آپ اس کو کوئی بات سمجھا رہے ہو، بیٹا یہ بات ہے یہ بات ہے، اور وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، آپ کا ملازم آپ کے ساتھ ایسا کرے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ غصہ آ جاتا ہے. میں تم سے بات کر رہا ہوں تم کہیں اور دیکھ رہے ہو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہارا دماغ کہیں اور ہے، آپ کو برا لگتا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے. سوچئے یہ بے ادبی نہیں؟ ارے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر فوکس کر کے توجہ کے ساتھ کریم کے دربار میں آیا ہوں، رحیم کے دربار میں آیا ہوں. یہ دینے والا ہے، میں مانگنے والا ہوں، فقیر ہوں. انت الغنی ونحن الفقراء. اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں. فقیر بن کے مانگو تو دیکھو وہ کیسے عطا فرماتا، کیسے رحمت کے در کھلتے. یہ ہمارا ہی قصور ہے. دعا کیسے مانگتے ہیں؟ توجہ سے مانگو. پھر دعا میں یقین ہونا بڑا ضروری ہے. کچھ لوگ دعا کرتے ہیں، پتہ ہے کیا کہتے ہیں، یار ہونا تو کچھ نہیں ہے پھر بھی چلو مانگ لیتے ہیں. ابھی سے لکھ لو تمہارا کام نہیں ہونا. ہاں اللہ کریم یقین دل سے مانگنے والی دعاؤں پر